امریکہ اور ایران میں اتنی دشمنی آخر ہے کیوں؟ چلیں اس پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ جو دنیا کو توانائی تو دیتا ہے، لیکن یہاں ہمیشہ سیاسی تناؤ بھی رہتا ہے۔ اور آج اسی خطے میں دو بڑے حریف امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس دشمنی کی کہانی شروع ہوتی ہے 1979 کے ایرانی انقلاب سے۔ اس کے بعد سے امریکہ پابندیاں لگاتا رہا اور ایران اپنی فوجی طاقت بڑھاتا رہا۔ آج کل کی کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ امریکہ اور اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے چکر میں ہے۔ نیوکلیئر ڈیل کمزور پڑی تو دونوں ملکوں کے بیچ پرانی دشمنی پھر سے بھڑک اٹھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سیدھی جنگ چھڑ گئی تو امریکہ کو کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز موجود ہیں، اور یہی ہتھیار جنگ کی صورت میں امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ ایران کی میزائل ٹیکنالوجی خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈوں تک سیدھا پہنچ سکتی ہے، لیکن اس جنگ کی سب سے زیادہ تپش تو خلیجی ممالک کو ہی محسوس ہوگی۔ مطلب سعودی عرب، UAE، کویت اور قطر جیسے ملک سب سے پہلے نشانے پر ہوں گے۔ ان ملکوں کی پوری معیشت ہی تیل پر چلتی ہے، جو جنگ میں سب سے پہلے تباہ ہو سکتی ہے۔ پھر اس جنگ کا اثر آب نائے ہرمز کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ راستہ بند ہوا تو دنیا کی تیل سپلائی رک جائے گی اور معیشت بیٹھ جائے گی۔ اس سے جو مہنگائی آئے گی، اس کا اثر دنیا بھر میں عام لوگوں کی جیبوں پر پڑے گا۔ کیا یہ علاقائی جنگ ایک نئی عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے؟ کیونکہ روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں بھی اس جنگ میں کود سکتی ہیں، اور ایسا ہوا تو یہ صرف ایک علاقائی نہیں بلکہ عالمی بحران بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں سفارتکاری سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے؟ یہ سوال سب کے ذہن میں ہے۔